السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان چند لمحات میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ معراج کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرنا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کو عبور فرما کر کے عرش معلی پر جانا، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سرکار کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو قرآن نے ذکر فرمایا، اور قرآن کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں مسجد اقصی سے آسمانوں کو عبور فرما کر کے عرش معلی پر پہنچنا، یہ احادیث متواترہ سے، احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ کوئی انسان اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ انسان گمراہ اور بد مذہب ہے، اور ایسا انسان محروم ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب اس میں جو جماعت منافقین ہے، جماعت منافقین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے فرقے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنقیص کرتا ہے تو وہ منافقین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب کچھ منافقین یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی، لیکن یہ معراج جسمانی نہیں تھی، بلکہ سرکار کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں معراج ہوئی۔ اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک لمحے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جس پانی سے وضو کیا تھا اور جس دروازے کو سے نکل کر کے آپ گئے تھے، جب واپس آئے تو پانی بھی اسی طرح سے بہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اتنی دیر میں سرکار کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، پھر وہاں سے عرش اعظم پر جانا، یہ عقل میں نہیں آتا۔ تو ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اگر کوئی کام بنا کسی واسطے کے، بنا کسی ذریعے کے کوئی کام ہو جائے اور وہ ہماری عقل سے بالا تر ہو، ہماری عقل میں نہ آئے، تو اس کو قدرت الہی کہتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر وہی کام نبی کے ذریعے ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جو انسان کی عقل سے بالا تر ہو، انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اگر انسان کی عقل میں آ گیا تو وہ معجزہ ہی نہیں رہا۔ معجزہ کہتے ہی اس فعل کو ہے کہ نبی کے ذریعے کوئی ایسا فعل ظاہر ہو کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جائے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ فرمائے تو سورج کا واپس آ جانا، آپ اشارہ فرما دیں تو چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سرکار اشارہ فرما دیں تو ایک لکڑی کا روشن ہو جانا، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنے عصا کو مار دیں تو اس سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے سے کہیں کہ تو کھڑا ہو جا تو مردے کا زندہ ہو جانا، تو یہ تمام کے تمام افعال جو ہیں ہماری عقل سے بالا تر ہیں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے۔ تو جو چیز عقل میں نہیں آ سکتی اور وہ انبیاء اکرام کے ذریعے حاصل ہو تو وہ حقیقتاً قدرت الہی ہوتی ہے اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معراج شریف جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر کوئی انسان معراج کو مانتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کو مانتا ہے، اور اگر کوئی انسان معراج کو نہیں مانتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتا ہے۔ اور نبی کے معجزے کا انکار کرنا یہ خدا کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی ہے۔ اس پر قرآن کی آیت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اسی سے ظاہر اور بائن ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں نہیں بلکہ معراج جسمانی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، خواب کے سفر کو نہیں کہتے ہیں۔ تو لفظ اسرا قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرما کر کے یہ اشارہ دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں نہیں بلکہ معراج جسمانی تھی۔
اور آگے ارشاد فرمایا بعبدہ، تو عبد نہ صرف روح کو کہا جاتا ہے اور نہ صرف جسم کو کہا جاتا ہے، بلکہ عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں بعبدہ فرما کر کے پروردگار عالم نے یہ اشارہ دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج خواب میں نہیں بلکہ معراج جسمانی تھی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی سی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری عقل سے جو بالا تر ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ کسی ولی کے ذریعے اگر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو نبی کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید وہ دریائے دجلہ میں غسل کرنے کے لیے اترتا ہے، دریائے دجلہ کے اندر جاتا ہے، اور دجلہ آپ کو معلوم ہے کہاں ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دریائے دجلہ سے نکلا اور وہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے۔ اب وہ شخص ہندوستان کی سرزمین پر آیا، اس نے وہاں پر شادی بھی کی، نکاح بھی کیا اور اس کے اولاد بھی ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ وہ غسل کرنے کے لیے دریا میں جاتا ہے، اب دریائے دجلہ نہیں بلکہ دوسرے دریا میں جاتا ہے۔ پھر جب دریا سے باہر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے جس طرح سے وہ پہلے رکھ کر کے گیا تھا شادی سے بھی پہلے، وہ کپڑے اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر ہے، اور وہ انسان اپنے شیخ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں جاتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو چھوڑ کر کے گیا تھا، نماز کا جو وقت تھا وہی وقت ہے، اور جس طرح سے جو بیان کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے گیا تھا وہی بیان ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کو ایک خاص تصرف عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کے لیے وقت کو چھوٹا بھی بنا دیتا ہے اور وقت کو بڑا بھی بنا دیتا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اپنے قدم کو گھوڑے کی ایک رکام میں رکھتے تو ایک رکام میں قدم رکھ کر کے آپ قرآن مقدس کی تلاوت شروع فرماتے، اور دوسرا قدم رکھتے رکھتے آپ قرآن مقدس کی تلاوت مکمل بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا قرآن 2 سیکنڈ میں پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حضرت علی کی کرامت ہے کہ آپ ایک پیر رکھتے ہیں تو آپ کے لیے وقت رک جاتا ہے، اور آپ جب تک کہ پورے قرآن کی تلاوت نہ کرنے وقت آگے نہیں بڑھتا ہے، تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے معراج عطا فرمائی، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے پروردگار عالم نے سرکار کو معراج عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، مسجد اقصیٰ سے آپ 7 آسمانوں کو عبور فرما کر کے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ آپ کے خواب میں معراج نہیں تھی، بلکہ آپ کو جو معراج ہوئی وہ معراج جسمانی تھی۔ انشاءاللہ العظیم معراج جسمانی پر بہت سارے دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اگلے جمعے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حضرات نماز نہیں ادا کیے ہیں وہ حضرات سنت ادا کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔